بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیف فاروق. سوال ایک ہے کہ کیا عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے جو کیسز پینڈنگ ہیں اور جن میں ضمانت درکار ہے، سزا معطلی درکار ہے، وہ عید سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نظام جس طریقے سے اس سارے معاملات کو لے کر آگے چل رہا ہے، ایک عدالتی نظام ہے، ایک ملک کا نظام ہے، کیا اس میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ تاثر ضرور قائم ہوا کہ جی بہت کچھ ہوا ہے یا بہت کچھ ہو سکتا ہے. حقائق کیا ہیں اور ہم کیا فورسی کر سکتے ہیں؟ تمام معاملات اہم ہیں جی. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب اطہر کاظمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ جناب اطہر کاظمی صاحب آپ کا. جناب مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میرے بھائی جناب حسن ایوب صاحب موجود ہیں، پاکستان کے باخبر ترین صحافیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب حسن ایوب صاحب آپ کا بھی. سب سے پہلے میں مزمل بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اسی معاملے کو پہلے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہلچل مچ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو رہی ہے، نمبر لگنے کی خواہش ہے، کچھ میں نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں. 12 تاریخ کو 12 مارچ کو ایک درخواست لگ گئی ہے سزا معطلی کی. تو چلے مین اپیلیں تو بعد کی بات ہے، لیکن اب تو دیکھیے چاہے لطیف کھوسہ صاحب ہوں، چاہے جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب خود ہوں، وہ کہتے ہیں بھئی 2 معاملات رہ گئے ہیں، ایک توشہ خانہ 2 اور ایک رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ. اس میں اگر سزا معطلی ہو جائے تو عید خان صاحب گھر منا سکتے ہیں. تو چلیں قانونی اعتبار تو معاملات عدالت میں ہے نا، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی گنجائش نکل سکتی ہے نظام کے اندر؟ بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن عدالتیں آزاد ہیں. پاکستان کی عدالتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اچھا، اب پچھلی دنوں ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ انہوں نے ایک فرینڈ آف کورٹ بنا دیا، پھر ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا. اب بظاہر تو وہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ، اور نہ نظر آتا تھا کہ اس کی کوئی قانونی جواز اور اس کی کوئی قانونی گنجائش موجود تھی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت. لیکن وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں. اچھا جی. اور اگر آئین اور قانون کے تحت میں دیکھوں تو اگر کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہو تو مجھے نظر نہیں آتا. اطہر صاحب آپ کو یہ، کیونکہ ابھی نا سینٹیمنٹ موجود ہے بہت سے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کچھ تو ہمارے کولیگز نے، میں لفظ استعمال کرتا ہوں پتہ نہیں ان کو اچھا لگے نا، سینہ کو بھی شروع کر دی تھی کہ جی کہیں خان صاحب کے لیے کچھ بھلا تو نہیں ہونے جا رہا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ ایک آپ کو میلٹ ڈاؤن بھی نظر آیا سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کو بھی، آپ مزمل بھائی سے ایگری کریں گے کہ عدالتیں آزاد ہیں، ہو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن بظاہراً کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس طرح کی بہت ساری تجزیے تبصرے میں نے بھی سنے کہ معاملات کوئی درست ہو رہے ہیں اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب باہر آ جائیں، پی ٹی آئی سے معاملات بہتر ہو جائیں. مجھے فی الحال ٹو بی آنیسٹ ویسی سچویشن نظر نہیں آتی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس میں ابھی مزمل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جیسے معزز چیف جسٹس صاحب نے ایک طرح سے سوموٹو ہی لے لیا، خود ہی فرینڈ آف ایک عدالت بھی ان کو بنا دیا. سلمان صفدر صاحب کو جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ چلے بھی گئے، ان کی ایک رپورٹ بھی آ گئی. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی ہوتا رہے تو معزز عدالت اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتی. تو وہاں سے پھر کچھ جو اس قسم کا بیانیہ تھا اس کو تقویت ملی. لیکن کیا اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سسٹم میں گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گی جس سے حکومت کو خدا نخواستہ مسائل کا سامنا ہو؟ وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہاں، جو عمران خان کا ایک سیاسی بوجھ ہے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ اس نظام کے اوپر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیں نا، آپ نے اگر تعصب کی اینک پہنی ہو نا تو اس میں آپ کو ایک مخصوص چیز نظر آتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ شاید اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن جب آپ اقتدار کی اینک پہن لیں نا تو پھر وہ آپ کی اینک آپ کو کچھ اور ہی دکھاتی ہے. تو اقتدار کی اینک آپ کو جو مرضی دکھاتی رہے، لیکن اس نظام کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے عمران خان کی سیاسی شخصیت کا، ان کے سیاسی وزن کا، وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. فارچونیٹ بات ہے کہ ہم چاروں جو اس پروگرام میں ہیں، ہمارے کم از کم ہم نے کوئی اقتدار کی جو اینک ہے وہ نہیں پہنی ہوئی.
تو ہم ایک اور نظریے سے، ایک اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. حسن ایوب صاحب، ویسے تو آپ کے راوی نے بہت سو کو تنگ کیا ہے اور آپ پھر بھی باز نہیں آتے. میں آپ سے بطور بھائی یہ لبرٹی لے رہا ہوں کہ آپ نے بڑے لوگوں کو تنگ کیا ہے، لیکن آپ کسی کے کام میں خیر ڈلنے نہیں دیتے. کوئی اچھی خبر خان صاحب کے لیے آتی ہے تو آپ فوری طور پہ کہتے ہیں نہیں وہ اپیلیں تو ابھی 2-3 سال میں نہیں لگیں گی، یہ سزا معطلی بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو میں کسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، اور مزمل بھائی نے جس طرح کہا ہے کہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے نا، عدالتیں آزاد ہیں اور ون فائن ڈے کچھ ہو جائے. دیکھیے مجھے تو نظام کی اینک یہ بتا رہی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں بھلا نہیں چاہ رہا، نظام کی اینک بتاتی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. نظام کی اینک یہ کہتی ہے کہ اس وقت یقینی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کسی قسم کی سہولت کاری، لیکن وہ نظام وہ سہولت کاری دینے کو تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے آئی ڈونٹ نو پہلے کیوں ایسی بہکی گفتگو شروع کر دی تھی کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. سچ بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طریقے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالا جائے. یہ خان صاحب ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے، خان صاحب تو لیٹے ہوئے ایک عرصے سے، اور خان صاحب ایک عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ان کے لیے گنجائش پیدا ہو، لیکن آگے سے گنجائش پیدا نہیں ہو رہی. پرابلم یہ ہے ان کے لیے. عمران خان صاحب کو اگر آج تھوڑی سی بھی گنجائش ان کو اپرچونٹی نظر آئے، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے ڈیل کرنے میں، لیکن ڈیل ملے تو نہیں. بٹ مزمل بھائی یہ جو نظام کی اینک ہے پتہ نہیں وہ کس رنگ کی ہے، میں تو نہیں اتنا سمجھتا، شاید آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹینٹڈ گلاس پہنا ہوا ہے یا میری آپ کی طرح یا حسن بھائی کی طرح انہوں نے اینکیں پہنی ہوئی ہیں. ان کی کیوں خان صاحب کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی؟ نمبر 2 یہ بات ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی، وہ بڑے میچور سیاستدان ہیں، انہوں نے گفتگو کی، پھر وفاقی وزیر اطلاعات کا ایک ٹویٹ آیا، وہ امریکہ میں تھے، اور پھر حالات کو بتایا گیا، حکومت نے اس کی بہت وضاحتیں دی کہ نہیں جی یہ بات کوئی ایسی سہولت عمران خان صاحب کو کبھی میسر نہیں رہی. یہ بھی مس فائر ہوا حکومت سے. اور جو میرا پہلا بنیادی سوال ہے کہ کیوں نظام کی اینک سے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا خان صاحب کے لیے؟ یہ تو ایک بیسک کامن سینس کی بات ہے کہ جب بھی 2 فریقین کے درمیان تنازع ہو تو پہلے تو دونوں چپ کر کے ایک دوسرے کی بات سنیں یا گالم گلوچ بند کریں گے، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ہو سکے گی نا. گالم گلوچ اور بات نہیں. بٹ مزمل بھائی معذرت کے ساتھ سر اس کا جواب دیجیے گا، جو گالم گلوچ جس کی آپ بات کریں، خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ غالباً میرے دوست سارے دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر سے اس میں ذرا خاموشی تھی. اگر کوئی اٹیک ہوا ہے یا کوئی بات آئی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے تھرو آئی ہے، جو 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو باتیں بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو علیمہ خانم صاحبہ تک پہنچی اور انہوں نے باتیں کی. اوورآل کوئی اتنا بڑا وہ ہم جو فرنٹل اٹیک تھا اس میں وہ لمٹ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہیں لمٹ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل تو شاید اس لیے بھی آف ہے کہ اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے، وہ اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل اگر خاموش ہے تو پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کیوں نہیں اس طرح بیہیو کر رہا ہے جیسے عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بیہیو کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے لیگل امپلیکیشنز کو دیکھ رہا ہے وہ ٹویٹر ہینڈل. وہ کوئی پالیسی کے تحت خاموش نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پھر نظر آتا ہے نا جب آپ ایسی چیزیں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہو جاتی ہیں اور پھر علیمہ خان اس کی بات کرتی ہیں، پھر اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی پالیسی تو وہی بنتی ہے نا جو علیمہ خان کہتی ہیں یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہتا ہے. اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ قانون اور آئین کی بات جیسے کہ حسن نے کی، دیکھیں آئینی قانونی طور پہ ہمیں سزا معطل ہوتی نظر نہیں آتی ہے. لیکن اگر کوئی جج جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا چاہے تو ہم اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون میں کسی جج کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی کوئی سزا نہیں ہے. جج کریج سے باہر نکل کے انصاف کو ناانصافی میں بدلتے، ناانصافی کو انصاف میں بدل دے. اگر کسی نے سیٹیں نہیں بھی مانگی ہوئی ان کو دے دے، جو چیز پرے میں موجود نہیں ہے وہ بھی دے دی جائے. تو کوئی قانون آئین اس جج کو روکتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اطہر بھائی اس کا بندوبست تو شاید میرے خیال میں 26ویں 27ویں ترمیم میں کر لیا گیا بہت زیادہ. بٹ ایک تو اس پہ دیکھیے گا کہ اب جب دونوں معزز میرے جو مہمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی قانونی طور پر بھی نظر نہیں آتا، ویسے بھی نظر نہیں آتا کہ ان کی سزا معطلی ہو. بٹ سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی، اور ظاہری بات ہے وہ زیر بحث آئی،
اس کے اوپر پھر وفاقی وزیر اطلاعات کا ایک موقف آیا, پھر وہ سب کچھ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ تھی؟ کیونکہ ایک اس پہ تجزیہ یہ بھی تھا کہ نہیں جان بوجھ کر حکومت جان بوجھ کر بھی اس طرح حرکتیں کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اگر کوئی گنجائش پیدا ہونی بھی چاہیے تو ان کے لیے جو یہ نعرہ ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, وہ ساتھ ہی رہے تاکہ خان صاحب کبھی معاملات ان کے ٹھیک نہ ہوں اور وہ رہیں اندر ہی. دیکھیں جس طرح ابھی میرے دونوں موزز جو دوسرے پینلسٹ ہیں انہوں نے آئین اور قانون کی بار بار بات کی, اور آپ نے بھی کہا کہ مزمل صاحب نے اور حسن صاحب نے آئین اور قانون کی جو بات کی, مجھے تو تاثر یہ ملا کہ ایک میں آئین کو سن رہا ہوں, دوسرا میں قانون کو سن رہا ہوں. آپ اس طرح کریں, ایک کے نیچے آئین لکھ دیں, دوسرے کے نیچے قانون لکھ دیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں حسن بھائی کے نیچے آئین لکھوں اور مزمل بھائی کے نیچے قانون لکھوں, کیا لکھوں؟ یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, آپ فیصلہ کر لیں. ایک کے نیچے آئین لکھیں, دوسرے کے نیچے قانون لکھیں. آپ کے نیچے کیا لکھوں؟ آپ کے نیچے مظلوم جمہوریت عوام لکھیں. لکھیں ساحل عوام. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈٹ کے کھڑا والی بات ہے, دیکھیں ڈٹ کے تو اس وقت ایک ہی بندہ کھڑا, اور وہ ہے شہباز شریف صاحب. پوری دنیا کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے. طنز کر رہے ہیں آپ, طنز کر رہے ہیں. نہیں, خدا نخواستہ میں کس طرح طنز کر سکتا ہوں؟ جس طرح حسن بھائی نے کہا کہ مزمل صاحب ہمارے سینئر ہیں اور میں ان کی ساری باتیں مانتا ہوں, تو ہمارے بھی سینئر ہیں, پر میں ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور کسی بھی بات کو وزن نہیں دیتا ہوں. لیکن یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہونے والی بات تو یہ ہے, تو ڈٹ کے تو پھر اس وقت شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلز تو آفر کی گئی ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. رانا صاحب نے کہا تھا, رانا صاحب کوئی خدا نخواستہ آج نووارد تو نہیں ہے سیاست میں. بالکل. اگر انہوں نے اتنی سنجیدہ بات کی تھی تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ خان صاحب کو یہ آفرز کی گئی, اور ڈیل کیا آفر کی جا رہی کہ بھائی خاموش ہو جاؤ, اس نظام کو چلنے دو, تمہارا جو وزن ہے وہ یہ جو سیاسی دیگر لوگ ہیں یہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر عمران خان کا یہ سیاسی وزن اٹھا سکتے ہوتے تو عمران خان کے ملاقات کے اوپر, تصویر کے اوپر, بیان کے اوپر, ہر چیز پہ ایسے پابندی ہوتی. دیکھیں نا, جب خان صاحب کی حکومت تھی نظام ان کے ساتھ بھی تھا, نظام کو میاں صاحب سے بھی گلے شکوے تھے, لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود ان کی تقاریر بھی چل رہی تھی, سب کچھ چل رہا تھا, اور وہ نظام پھر بھی اس بوجھ کو برداشت کر رہا تھا. تو ابھی ایشو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا وزن نہیں اٹھا سکتا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا چیزیں کوئی بہتر ہوں گی, دیکھیں مجھے فی الحال چیزیں اس طرح بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, اور وہ اس میں پرابلم وہی ہے کہ یہ سسٹم کو چلنے دیا جائے. الیکشنز کے اوپر آپ بات نہ کریں, اگلے الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیں. کیا اس کے اوپر تحریک انصاف راضی ہوگی؟ مجھے وہ فی الحال نہیں لگتا کہ ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہوں. لیکن موجودہ سیٹ اپ کو, یہ میں آپ کو بڑی خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, موجودہ سیٹ اپ کو یہ مشکل کہیں پہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے, اور زرداری صاحب نے اس کو بھانپ لیا ہے, اور یہ اگلے دنوں میں, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ مزید چیزیں سامنے آئیں. جو زرداری صاحب کے لہجے میں تلخی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. اچھا, یہ حسن صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ نظام خان صاحب کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا. نمبر دو یہ کہ ان کو آفرز کی گئیں, اطہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے, وہ خان صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کی, اور زرداری صاحب کو اسیس کر رہے ہیں وہ کہ بھئی, اسی لیے تو انہوں نے ریسنٹلی وہ کہا کہ جیل کے اندر بھی, اور یہ خیر بات وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ 2 سال بعد جیل آپ سے پوچھتی ہے کہ بھئی کہاں آئے ہو, کیونکہ زرداری صاحب نے سب بڑی لمبی سے 11 سال پلس جیل کاٹی. جی, تو آپ کے نزدیک یہ بات تو دیکھیں حکومت ہے نا, محسوس تو کرتے ہوں گے ایک سیاسی ڈسکوائٹ تو موجود ہے ہمارے ملک کے اندر. نہیں, اب بات جو کر رہے ہیں کہ سیاسی وزن کی, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی حکومت ان کے سیاسی وزن کا, یا نظام نہیں اٹھا سکتا. تو وزن تو کسی بھی سیاستدان کا ہوتا ہے عوام کے ساتھ. اب جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہ جتنے مقبول ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی جتنی بھی ایجیٹیشن کی کالز تھیں, چاہے وہ اگست کی وہ کال جس کو لیڈ عمران احمد نیازی صاحب نے خود کرنا تھا, اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں کئی 100 ملین لوگ نکل آئے تھے باہر. ٹھیک ہے, وہ کئی 100 ملین لوگوں کا جب جمع غفیر نکلا تو حکومت کے تو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کام کی. اب اس کے بعد جو 8 فروری کا انہوں نے ملٹی ملین مارچ کیا ملک بھر کے اندر, تو وہ ایک اور شو تھا, اتنا ڈیمانسٹریشن کیا کہ اس کی ایک نئی تاریخی رقم کر دی. اتنے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں کہ آج تک کبھی کسی کے لیے اتنے لوگ نہیں نکلے جتنے عمران خان کے لیے اس 8 فروری کو لوگ نکلے تھے. جو کال تھی, محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس میں شامل تھے. بسنت تو لوگوں نے منائی نہیں لاہور میں لوگوں نے کوئی یعنی بسنت وغیرہ نہیں کی, تمام لوگ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکل آئے تھے.
تو اس وجہ سے بہت بڑا وہ تو ڈرتے ہیں نا آپ سے، اور حسن ایوب صاحب لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہیں نا، آپ مطلب سختی کرتے ہیں، ڈنڈا سوٹا چلاتے ہیں. وہ جس طرح کی گفتگو نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں لوگ نکلے ہیں. اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں تبھی بوجھ ہے نا. اگر لوگ نہ نکلے ہوتے تو پھر تو بوجھ کوئی نہیں تھا. اب اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بوجھ بہت زیادہ ہے. نظام یہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے وہ عمران خان صاحب کے جو بوجھ ہے وزن ہے اس کو نہیں اٹھا سکتا. تو اس کے لیے عوام کی جو ہے پاپولیرٹی ہے نا، اور کیا ہے. پھر ضمنی الیکشن میں جو بوجھ انہوں نے ظاہر کیا، انہوں نے دکھایا جناب کہ کلین سویپ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. اب مسلم لیگ نواز تو کہیں دکھائی نہیں دی، پیپلز پارٹی کا کہیں نشان نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کو لوگوں نے جناب صاحب نے ووٹ دیا ضمنی انتخابات میں. تو بوجھ بہت زیادہ ہے اس نظام کے اوپر عمران خان صاحب کا. تو میں یہی باتیں کر رہا ہوں. اور ایون جو کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، میں رمضان مبارک کی بات ہے، اوورسیز پاکستانی وہ ڈاکٹر نہیں ہے. جی اس نے مجھے خود بتایا کہ عمران خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ڈیل مانگی ہے، نظام نے ڈیل نہیں دی ان کو. نہ ڈیل دے رہے ہیں کیونکہ وہ پرنسپل اکیوز ہیں 9 مئی کے، اور 9 مئی ریاست پاکستان نے آج تک نہیں بلایا. نہیں بٹ حسن بھائی ابھی ضمانت کے فیصلوں کا حسن بھائی جی ایچ کیو حملہ کیس بالکل چل رہا ہے. وہ ایک واحد کیس ہے جس کے اندر خان صاحب چارج شیٹ ہوئے ہیں، لیکن جو باقی کیسز کا ابھی بیل آرڈر آیا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ استغاثہ نے ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جائے وقوع پہ یہ موجود نہیں ہے. وہ جو توشہ خانہ 1 کیس ہے اس کے اندر بھی جج صاحب یہی لکھ رہے ہیں بائی اینڈ لارج کے لیے وہ ثبوت کو ویریفائڈ نہیں ہے. تو عدالت ابھی تو یہ چھوٹی سٹیجز کے اوپر ہے نا، تو جج صاحب نے تو کہا ہے نہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو بیل ہم اس لیے دے رہے ہیں، انہوں نے میرٹ ڈسکس کر دیے ہیں آلموسٹ. تو یہ خان صاحب کو تو یہ تقویت ملتی ہے اس بیانیے کو کہ میرے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جی میں بالکل، بہت سے مقدمات ایسے ہیں جہاں پر پروسیکیوشن کی بہت کمزوریاں تھیں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے کمزور مقدمہ جو ہے وہ ریاست کی مدعیت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جی ایچ کیو حملہ کیس کو جو شخص ڈیل کر رہا ہے وہ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نام ہے. یہ وہی ظہیر شاہ صاحب ہے جو کہ علیمہ خانم والا کیس بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا فلا نہیں دے رہے، کوئی ایسی یعنی کہتے ہیں کہ جو ٹرائل کے اوپر کسی طریقے سے اثر انداز نہیں ہو رہے. صرف نظام کے مطابق جو ڈیو پروسیس ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے ٹرائل کو آگے بڑھا رہی ہیں. اسی وجہ سے علیمہ خانم کے 13 مرتبہ بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے پروسیکیوٹر کی مرضی شامل تھی کہ گرفتار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کو جتنی ڈیل دے سکتے ہیں دیں. وہ پروسیس جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سائفر کے اندر وہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تھا، ہیسٹ کے اندر ٹرائل کیے گئے تھے. اسی طریقے سے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی وہی پروسیکیوٹر ہے اور ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوگا وہاں پر ایکیوز کو یعنی فائدہ ہوگا، اور جہاں ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے وہاں پر ایکیوز جو ہے پھر اسی چکی سے گزرتا ہے جہاں سے عام آدمی. مزمل بھائی بی دیٹ ایز اٹ مے، بٹ فرینکلی مجھے آپ صرف یہ بتائیے، ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا میں بہت احترام کرتا ہوں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ابھی اطہر بھائی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یار یہ نظام عمران خان صاحب کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ متعدد دفعہ انہیں اپروچ کیا گیا ہے کہ ایک یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، اس حکومت کو چلنے دیں، اس نظام کو چلنے دیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا یہ نظام جس طرح سے بھی یہ بنا ہے، اس کو سٹچ اپ کیا گیا، اسے عمران خان صاحب کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب جیسی شخصیت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بھئی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ آپ کے لیے ڈیل ہے، خاموش ہو جائیں گے تو آپ باہر آ کے بیٹھ جائیں، یہ آپ کو لگتا ہے ڈز اٹ اپیل ٹو دا کامن سینس کہ یہ بات ان سے کی جائے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ہمارے اطہر بھائی کو نا، کاظمی صاحب کو آئین اور قانون سے تو بہت چڑ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ عمران خان کی سیاست سے وہ آپ کا اور حسن بھائی کا آئین اور قانون ہے جس سے چڑ ہے. نہیں دیکھیں نا جی، اب اس ملک میں یہ بتائیں منیف صاحب، یہ قانون کس نے بنایا تھا کہ کنوکٹڈ آدمی کا میڈیا پہ کوریج نہیں ہو؟ یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ جی عدالتی حکم تھا، پیمرا کا قانون تھا، ظاہری بات ہے. پھر اور اس پر عمل درآمد کس حکومت میں شروع ہوا؟ خان صاحب کے دور میں. تو آج خان صاحب کنوکٹڈ ہیں تو ان کی کوریج اطہر کاظمی صاحب کا دل لبھاتا ہے. روز یہ تڑفتے ہیں، ان کو بخار چڑھتا ہے کہ میں عمران خان کی کوریج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ملک کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں، جو ان کے محبوب لیڈر نے بنایا تھا. ہم نے تو نہیں بنایا، اس سے پہلے تو یہاں کنوکٹڈ لوگوں کی کوریج ہوتی تھی. مجھے یہ بتائیں عمران خان نے کب یہ نظام اپنے پاؤں تلے روند کے گرایا؟ کوشش بہت کی ہے لیکن ان سے گرا کبھی نہیں.
آج بھی وہ باہر آ جائیں, 2-3 لانگ مارچ کر لیں گے, انہوں نے 14 میں بھی کیا, اب بھی کر لیں گے, کیا اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں نظام گر جائے گا؟ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کا یہ لیول ہے کہ وہ باہر نکلے تو اس نظام کو اپنے پاؤں تلے رون دے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا کوئی لیول ہے. مزمل بھائی, آپ کے نزدیک نہ ان کی سیاست کا اس نظام پہ کوئی بوجھ ہے, نہ وہ اتنے پاپولر یا اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ باہر آ جائیں تو یہ نظام تلپٹ ہو جائے گا, لہٰذا نہ سرے سے کوئی, مطلب یہی میں آپ کے تجزیے سے یہ تو آپ یہ کہیں گے کہ جیل میں بیٹھا ہر قیدی یہ کہے گا کہ یہ نظام میرا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے اس لیے مجھے قید کیا ہوا ہے. بھائی سزا ہوئی ہے تو قید کیا ہوا ہے. کوئی ہم نے انہیں ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, کوئی 16 MPO میں بند کیا ہوا ہے, کوئی ان کو بغیر قانون کے کسی جگہ قید کیا ہوا ہے. وہ ہی از اے کنوکٹڈ مین. اچھا, میں نے کہا ہے ان کو کہ وہ کہتے تھے عمران خان کو زندگی میں کچھ چاہیے ہی نہیں, وہ فرق ہوگی دے ذریعے کڑیاں ویچدا رہا ہے. انہوں کی ضرورت تھی کڑیاں بیچن دی؟ وہ تو ایک بے نیاز آدمی تھا. وہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیتا وہ گھڑیاں, فرق ہوگی کوئی دینی تھی. اچھا میرا مطلب آپ میری بات سنیں نا, ہمیں تو بتایا گیا کہ خان صاحب نے تو اپنا پلاٹ بھی شوکت خانم کو دے دیا اور گھڑیاں فرق ہوگی کے ذریعے بیچ دی. اب سزا ہو گئی ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں نظام بوجھ نہیں اٹھا سکتا. پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اپنے تحفے بیچ دیے ہیں. ایسا وزیر اعظم ہماری تاریخ میں نہیں آیا جس نے آفیشیل ملے ہوئے تحفے بازاروں میں کوئی بلو ایریا کی دکان پہ بیچ دیا ہے, کوئی کسی کو دبئی میں بیچ دیا ہے, کوئی ایسا ملا ہے آپ کو وزیر اعظم بتا دیں؟ نہیں, آج تو جو مزمل بھائی آپ کا تجزیہ ہے نا وہ بالکل اس میں وہ بڑا تیزابی قسم کا تجزیہ ہے آپ کا. آج میں نے آپ سے سوال کچھ پوچھا تھا, آپ تو کافی لمبا جواب آپ نے دے دیا. اب میں اس کی تاب نہیں لا سک رہا, مجھے جانے دیں, کیونکہ آپ کا قانونی اور حسن ایوب صاحب کا آئینی تجزیہ سننے کے بعد واقعی بدعزمی سی ہو رہی ہے. لیکن میں چاہوں گا میں اطہر بھائی کے پاس جاؤں ریفیوج لینے کے لیے. اطہر بھائی, اس قدر جو جارحانہ تجزیہ ہے اور جو بوچھاڑ ہے مزمل بھائی کی, اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو آئینی اور قانونی تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ آئین کون ہے اور قانون کون ہے. اپنے نام کے نیچے منیب صاحب آپ ڈیو پروسیس لکھوا دیں, ٹھیک ہے؟ جس ڈیو پروسیس کا ذکر میرے بھائی حسن ایوب نے کیا کہ ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے علیمہ خان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیو پروسیس ہو رہا تھا عدالت میں بتایا گیا تھا کہ علیمہ خان نے بارودی مواد کسی کو دیا جس سے خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کو اڑانا تھا. تو یہ سارا ڈیو پروسیس ہے. جہاں تک مزمل صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے ڈیئر لیڈر اور ان کے محبوب لیڈر, تو مزمل صاحب کی باتوں سے لگا کہ ان کے وہ جو ریئل ڈیئر لیڈر ہے نا کم جونگ ان, لگا ایسے کہ یہ نارتھ کوریا کا کوئی تجزیہ کار ہے کہ جو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی کوئی کہیں پہ آپ سے مخالفت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں جو کچھ اس دور میں ہو رہا ہے کیا وہ ماضی میں کبھی ہوا؟ مزمل صاحب نے مثالیں تو دے دی. میاں صاحب کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا, عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے وہ گھنٹہ میڈیا سے بات کرتے تھے. مریم بی بی بات کرتی تھی, مزمل صاحب ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کرتے تھے بات, ان کی تصویر بھی نظر آتی تھی. اگر پیکا کوئی آیا تھا تو اطہر من اللہ صاحب نے اس کو 2 منٹ میں اڑا کے رکھ دیا تھا. کیا اب وہ سچویشن ہے اس وقت؟ تو دیکھیں نا, واقعی اتنا بوجھ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہاں, اگر میرے خیال میں کسی کو کسی بوجھ کا بھار نہیں ہے تو وہ ایک چیز کلیئر ہے کہ مزمل صاحب کو اپنے ضمیر کا کوئی بوجھ نہیں ہے, نہ وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ اس میں یہ 3 کردار بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایک آئین, ایک قانون اور ایک آپ ڈیو پروسیس. جب تک یہ چیزیں نہیں حل ہوں گی, یقین کیجئے معاملہ اسی طرح چلتا ہے. مطلب آپ پروگرام کے اندر تینوں جو چیزیں ہیں نا ان کو ہم سے ایٹریبیوٹ کر دیا. مطلب مجھے تو آپ نے خامخواہ بیچ میں رگڑ دیا ہے اور خود کو آپ نے سائل بنا دیا ہے, یعنی خود کو آپ نے مظلوم بنا دیا. لیکن چلے میں ہمارے آئینی دوست جو ہیں جناب حسن ایوب صاحب, میں ان کے پاس جاتا ہوں. حسن ایوب صاحب, جس آپ خوبی سے مسکرا رہے تھے بلکہ ٹھٹھے لے رہے تھے, جس طرح مزمل صاحب کچھ باتیں فرما رہے تھے, وہ اگر اطہر بھائی جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو اس سے ان کو بھی دکھ ہوگا کہ یار چلیں مزمل بھائی کر رہے ہیں, قانون آن سلاٹ کر رہے ہیں, آئین نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو ذرا مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ ڈیو پروسیس کی جس میں جو مجھے کہہ دیا جناب اطہر صاحب نے, وہ تو نہیں فالو ہو رہا نا, یا قانون اور آئین کے مطابق تو معاملات نہیں چل رہے. اتنا تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ماضی میں لوگوں کے ساتھ غلطی ہوئی تو آج بھی میاں صاحب یا اور دیگر لوگ دے ور رانگڈ, آج بھی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے بائی اینڈ لارج. پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 نومبر والا جو مقدمہ چل رہا ہے تھانہ صادقہ آباد والا, جس کی میں نے بات کی ہے اور اس پر بارود کی بات کر دی,
ہمارے پیارے بھائی اطہر کاظمی صاحب نے کہاں پر بارود کا ذکر ہے جی اس کیس میں؟ اس مقدمے کی بات نہیں کر رہا میں، جو ان کے اوپر ایک اور مقدمہ ہے تو جو پھر جس کی میں نے بات کی ہے پھر آپ اس کی بات کریں نا، پھر جو جس کیس کی میں نے بات کی ہے، تجزیہ کیا تھا، پھر آپ اس کی بات کرتے. آپ بارود کو بیچ میں لے آئے ہیں. جس جگہ پہ یہاں پہ آپ اگر ڈیو پروسیس اس مقدمے میں بارود کر رہے ہیں. تو چل اچھی بات ہے، چلے آپ کی بات سمجھ آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے جس مقدمے کی بات کی، اب صادق آباد راولپنڈی میں ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت بھی راولپنڈی ہے. اب انسداد دہشت گردی کی عدالت پر علیمہ خانم کہتی ہیں کہ جناب اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی، یہ کوئی اور جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت بنے گی. بھائی خدا کا خوف کرو، اب راولپنڈی کا مقدمہ پنڈی کی عدالت سنے گی نا، لیکن 13 مرتبہ اس میں بیلیبل اریسٹ وارنٹس جو اریسٹ جاری ہوئے علیمہ خانم کے، وہ اڈیالہ جیل بیٹھی نہیں ہیں، لیکن وہاں سے یعنی 3 کلومیٹر کے فاصلے حسن بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان دہشت گرد ہے؟ یہ جو دہشت گردی کی عدالت میں ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے، وہ دہشت گرد ہیں اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا میرے حساب سے مقدمہ چلائے جائیں. اگر 26 نومبر میں تھانہ صادق آباد کی ایف آئی آر کے اندر جو کارکنان کو کنفیس کرنے کے اوپر سزا ہو سکتی ہے والنٹیئرلی، اس میں تو پھر علیمہ خانم کی تو 100% سزا بنتی ہے. اچھا اس کیس میں جو رول ہے علیمہ خانم کا، وہ عمران احمد نیازی یا بشرا بیگم سے کم نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کیس میں علیمہ خانم کو کم سزا ہوتی ہے تو پھر بشرا بیگم کو آپ زیادہ سزا نہیں دے سکتے، پھر ان کی سزا بھی کم ہے، پھر علی امین کی سزا بھی کم ہے، پھر عمران خان کی سزا بھی کم ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں یہ بہرحال عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، بہرحال عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے تو نہیں یہاں بیٹھ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اور پھر جب آپ ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو حقیقی دہشت گرد ہیں، جب آپ اطہر بھائی ایک سیکنڈ، اطہر بھائی ایک سیکنڈ حوصلہ رکھیں. اطہر بھائی سننے کا، پہلے آپ نے 26 نومبر والے مقدمے کے اندر بارود لے آئے، پھر جب آپ نے کہہ دیا جی میں کسی اور مقدمے کی بات کر رہا تھا، میں نے تجزیہ تو 26 نومبر نہیں میں بالکل اس مقدمے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اچھا ایک منٹ بھائی جان میں ذرا گزارش کروں گا، یہ جعلی مقدمہ بنایا کہ بارود مواد انہوں نے سننا نہیں چاہ رہے، سننا نہیں چاہ رہے. ایک منٹ، دہشت گردی کا مقدمہ ہے یا نہیں ہے؟ ختم کر دی ہے سر، ایک سیکنڈ، دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ اطہر بھائی ایک سیکنڈ، اطہر بھائی ایک سیکنڈ، میں ذرا یہ ہمارے حسن بھائی مکمل کر لیں، وہ آئینی بات کر رہے ہیں سر. سر دیکھیں آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کیونکہ میں نے سچ بولنا شروع کر دیا، اور میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور ٹوکیں. اطہر کاظمی صاحب جہاں میں فیکچولی انکریکٹ ہوں مجھے روکیں، مجھے کہیں جی آپ غلط بات کر رہے ہو، میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں، 100 بسم اللہ. لیکن اگر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھے ٹوکے نا. پہلی ریکویسٹ میری یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خانم نے اس کے بعد بھی کچھ 6 مرتبہ ان کے بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے. جب ایک بات ڈیسائیڈ ہو چکی کہ کورٹ کی جورسڈکشن ہے تو پھر کیوں نہیں پیش ہوتی؟ پھر ان کے جو ہے ایک دفعہ یہ بیسیکلی جوڈیشل پروسیس کو اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، جو علیمہ خان کر رہی ہے یا ان کے دیگر لوگ کر رہے ہیں. ان سے زیادہ جوڈیشل پروسیس کو کوئی ابیوز کرنے والا پیدا نہیں ہوا آج تک. اور یہ سب سے اوپر سے ان کا کمال یہ ہے کہ اوپر سے مظلوم بنتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے شخص ہیں جن کو بلینکٹ آرڈر میں مستقبل کے حوالے سے بھی عدالتوں نے جو ہے ان کو ریلیف دیے تھے. جتنی سہولت کاری عمران احمد نیازی کو ملی ہے اتنی سہولت کاری آج تک کسی کو ملی نہیں. اچھا پھر بھی مظلوم بنتے ہیں جی ہمارے ساتھ لٹ کے پٹ کے بھر گئے. آخری بات کروں گا جی، 9 مئی کے اندر جو مقدمہ تھا، جس طریقے سے گرفتار کیا تھا عمران خان کو ہائی کورٹ سے، ٹھیک اسی طریقے سے B4U جو کہ انویسٹمنٹ کمپنی کا مالک تھا اس کو سپریم کورٹ سے اریسٹ کیا تھا. اور پتہ ہے اس کا وکیل کون تھا؟ لطیف کھوسا صاحب. اچھا جب وہ گرفتار ہوا تو نیب نے گرفتار کیا اسی طریقے سے احاطے سے سپریم کورٹ کے. تو جب اس کو پیش کیا گیا نا تو بندیال صاحب نے کہا تھا اب تو ڈاکٹرائن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اب بیل پوسٹ اریسٹ فائل کریں. اور عمران خان کے بارے میں کیا کہا کہ تصور کیا جائے کہ وہ گرفتار ہوئے ہی نہیں. ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو. اچھا چلے تو یہ عدالتی سسٹم بندوبست کر لیا نا. گڈ ٹو سی یو دا سر. اچھا منیب بھائی میں ایک لائن ایڈ کر دوں. میرا کوشچن ابھی بھی وہیں پہ ہے
کیا یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ علیمہ خان دہشت گرد ہے اور سیاسی مخالفین دہشت گرد ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو دہشت گردی کا قانون ہے یہ ان دہشت گردوں کے خلاف بنایا گیا جو ہم پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو برانچ کو توڑ کے جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا تھا، کسی بندے کو آج تک پاکستان کی کسی لوور عدالت سے بھی ایسے نہیں اٹھایا گیا. تو میرے خیال میں وہ بڑا فرق ہے اس چیز کے اندر. اور پھر تیسری چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر یہ نظام جو ہے موجود ہے ریکارڈ کے اوپر سر، لیکن اس طرح وہ کہتے ہیں وہ رجسٹری روم تھا وہاں سے ایسے شیشے توڑ کے اس طرح سے نہیں اٹھایا. آج تک پاکستان کی کسی مجسٹریٹ کے اندر بھی کوئی قانون سر ہم اس کو والا ادارہ شیشے توڑ کے گھسا ہو ایسے بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر کیا ہے. جب آپ ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہیں، کیا ڈیو پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ جس قسم کے بونڈے مقدمات بنائے گئے، اس سے پستول نکل آئی، اس سے وہ نکل آیا، ہمارے سامنے نہیں. اور 70 سال ٹھیک ہے کہانی چل رہی ہے. چلے مزمل بھائی، لاسٹ ورڈ سر، لاسٹ ورڈ. کیا آپ کے نزدیک یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کچھ عرصے بعد ہم کہیں گے کہ فیصلے غلط تھے. میں شکریہ ادا کروں گا جی اپنے تینوں معزز مہمانوں. میرے ساتھ اس وقت جون حسین صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سینئر ایرانی صحافی ہیں. جون صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر پاکستان کے اندر لوگ بیٹھ کر جاننا چاہیں کہ پوسٹ آیت اللہ خامنہ ای صاحب شہادت سچویشن کیا ہے، ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ شاید جتنی ایکسپیکٹیشن تھی قریب سب ایک دم چٹکیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور ہوا سے ہی کوئی رجیم چینج بھی ہو جائے گا. وہ تو سارے جو پلانز ہیں دے فالن فلیٹ. ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ کتنا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ طول پکڑے گا یہ جو کانفلکٹ ہے؟ منیش صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیں دونوں باتوں کا میں بتا دوں کہ خامنہ ای صاحب کے جانے کے بعد جو یہ ریجیم چینج والا سینٹیمنٹ تھا وہ کیا ہے، اور یہ دوسرا جو کانفلکٹ ہے وہ کب تک چلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلی جو بات ہے کہ وہی باتیں جو انہوں نے کی ویسٹرن میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے اپنے آرمز آف جو یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا ہے جو 100 مختلف لینگویجز میں 160 ملکوں میں جو اپنا پروپیگنڈا پھیلاتا ہے ڈفرینٹ چینلز کے تھرو، اور یہ آرگنائزیشنز باقاعدہ بیٹھی ہوئی ہیں بڑی بڑی جو بتاتی ہیں کہ کیا ایران میں ہو رہا ہے وداؤٹ بینگ ان ایران. تو انہوں نے یہی پرسیپشن بنایا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جو باتیں یہ ریجیم چینج کی کر رہے تھے کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج کی، تو یہاں پہ تو کوئی پروٹیسٹر نہیں نکلا. ٹرمپ نے کہا کہ باہر آؤ میں نے تمہیں آزاد کرا دیا ہے ڈسپائٹ دا لیڈرشپ بینگ اکارڈنگ ٹو دیم انائلیٹڈ. تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو سینٹیمنٹ لوگ بہت غصے میں ہیں. پیپل آر اینگری، پیپل آر سیڈ. اور یہاں پہ صرف ایک آواز آتی ہے جس سے بھی میں بات کرتا ہوں، جب بھی میں باہر جاتا ہوں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بدلے کا. اور اسی طریقے سے میں آپ کو لے کے جاؤں گا کانفلکٹ کی طرف کہ یہاں پہ کیونکہ عوام کے اندر اتنا سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ریگارڈلیس آف اینی اٹیکس بائی دا یو ایس اینڈ اسرائیل، ریگارڈلیس آف اینی تھنگ جو بھی سینکشن وینکشن اور بھی لگا دیں، یہاں پہ ان کو نہ روٹی کی فکر ہے نہ پیسے کی فکر ہے. یہ صرف میکسیمم ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے ایسٹس کو جو ریجن کے اندر ہیں اور اسرائیل کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کانفلکٹ جو ہے وہ رکے گا، ایٹ لیسٹ ایران کی طرف سے رکے گا، مجھے نہیں لگتا. اوکے. اینڈ جو اس وقت صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ، کیونکہ خبریں نیو یارک ٹائمز میں آ رہی ہیں کہ ایران نے اپروچ کیا ہے ٹو دی امریکنز کے لیے کوئی بات چیت ہو، آپ کو کوئی ایسی سینس مل رہی ہے کہ کوئی کیننس ہے آن پارٹ آف دی ایرانین گورنمنٹ کہ کوئی بات کی جائے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے اٹس گونا گو آن؟ منیف صاحب آئی نو مینی ریفارمسٹ پولیٹیشینز ایز ویل یہاں پہ ایران میں. وہ بہت زیادہ وہ لوگ جو ریفارمسٹ تھے اور ایکسٹریملی لیفٹ اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے، وہ لوگ بھی اگینسٹ نیگوشیشن کے. انفیکٹ اف دیر کوئی اگر ہے بھی جو بات کرے گا یونائٹڈ اسٹیٹ سے جا کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کو عوام پکڑ کے مارے گی. ان کا سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہے. اور بات ساری یہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ تو انہوں نے امریکہ نے اٹیک کر کے پروف کر دیا دیٹ دیر از نو انٹرنیشنل لا، دیر از نو نیگوسیشن، دیر از نو میڈیشن. کسی کی بات کی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کے ملک کے لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جس ملک میں چاہیں گے جائیں گے اور جو کرنا ہے وہ کریں گے. سو دس از دا پریسیڈنٹ دیٹ دے ہیو سیٹ. اور کوئی بات نہیں ہوگی. میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں. فارن منسٹری نے آدھے گھنٹے جب امریکہ نے یہ بات کی، فارن منسٹری نے آدھے گھنٹے بعد ہی بیان دے دیا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور لاریجانی صاحب نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کریں گے. IRGC کے کمانڈر نے، خاتم الانبیاء کے کمانڈر نے، سب نے بول دیا ہے کہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی. صرف کانفلکٹ جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ اسٹرائکس کی طرف جو ہے وہ چلے گا. اور میں آپ کو بتا دوں 18 ویو سے زیادہ 18 ویو سے زیادہ ویو جو ہے وہ ایران بھیج چکا ہے اس وقت اسرائیل کی طرف. اور دوسرے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایسٹس ہیں جو مسلمان برادر ملک جو اسرائیل کے دوست ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے 18 ویو سے زیادہ اس وقت ٹارگٹ ہوا ہے. 500 سے زیادہ ملٹری لوکیشنز کے اوپر اور 70 سے زیادہ اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر.
सिग्निफिकेंट. बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे. मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा एप्ट और प्रिसाइज गुफ्तगू हमने नहीं आ सकती जिसमें एक्चुअल जो हालात हैं इस वक्त ईरान के अंदर वो और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो हमने आपके सामने रखे. प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा. देखने का बहुत शुक्रिया.